أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام سب سے پہلے تمام ارباب ولا کو سرکار کاظم کے ظہور پر مبارک پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ جشن تو اس لیے نہیں منایا ہم نے کہ ایام اضحیٰ ہیں، لیکن مبارک دی جا سکتی ہے، اور جتنی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے میری گفتگو کا مرکز محور قبلہ کعبہ سرکار کی ذات ہے۔ کم از کم آج ہر چہرے پہ آنے والے کی خوشی جھلکتی ہوئی نظر ضرور آنی چاہیے۔ سورہ ہجر کی تبرکاً آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد چند باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے۔ اللہ اپنے حبیب پر احسان جتاتے ہوئے کہہ رہا ہے لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی چیزیں عطا کی۔ اب یہ جو مثانی کا لفظ ہے یہ ثنا سے بھی مشتق ہو سکتا ہے، تثنیہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے، یعنی 7 ہیں، دہرائے جاتے ہیں، 7 ہیں اور ثنا کے لائق ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لو، خود رسول بھی کہتے ہیں ان اللہ افرد علی بالامتنان بالسبع المثانی والقرآن العظیم، فرماتے اللہ نے مجھ پر قرآن کا احسان بعد میں جتایا، 7 مثانی کا پہلے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہ جو 14 ہیں نا، ان کے نام 7 ہیں، اور جب 7 کو ضرب دو تو بھی 14، اور اللہ نے پھر انہی 7 میں سے کچھ نام دہرائے ہیں، نیا نہیں رکھا، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر اور موسیٰ۔ میرا خیال ہے بات تمہارے سر سے گزر گئی ہے۔ 5 پہلے اور بعد میں آنے والوں میں جعفر اور موسیٰ، یہ 7 نام ہیں۔ ان میں 3 نام دہرائے گئے، محمد بھی، علی بھی، حسن بھی۔ 3 دہرائے ہی نہیں گئے، نہ حسین آیا، نہ جعفر آیا، نہ موسیٰ آیا۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ 3 نام دہرائے گئے، 3 بالکل نہیں دہرائے گئے۔ اس میں بھی اتنی لمبی حقیقتیں چھپی ہیں کہ کم از کم ایک اشارہ چاہیے کہ جو دہرائے گئے تو کیوں، جو نہیں دہرائے گئے تو کس لیے۔ بہرحال اس وقت یہی سن لو، 3 نام دہرائے گئے، 3 نہیں دہرائے گئے، اور ایک نام اکیلا ہی رہا، 3 اس کے دائیں، 3 بائیں، درمیان میں فاطمہ مرکز جس کے گرد چکر۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو
تو اب اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ 7. ازغران شاہ جی جس پر میں آج مجلس پڑھ رہا ہوں وہ ان 7 دہرائی جانے والی 7ویں اور آخری حقیقت. ساتواں نام ہے نا اور 7واں امام. چلو پھر ناظر سلام کوئی تو خریدار ہوگا جو ہیں ان کے لیے جملہ بولتا ہوں. ان 14 میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی حجت کا نمبر نہیں چھوڑا. ان میں پہلا سلطان کربلا ہیں. ان کی امامت کا حسن رضا کون سا نمبر ہے؟ تیسرا امام ہے نا. پھر بعد دیکھ لو چل علی امام پہلے آئے 13 کو، حسن امام دوسرے آئے 15 کو، حسین امام بھی تیسرا آیا بھی 3 کو. پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں. پڑھ رہی ہے نا. حسین اسی بالکل اپنی امامت کی ترتیب کے مطابق تاریخ لے کر آیا، اور جس کی آج مجلس انتخاب امام بھی 7واں آیا بھی 7 سفر کو. اور 14 میں یہ بات کہیں نہیں نظر آئے گی. سمجھ آئے گا؟ ہاں. اور دیکھ اس کا ملک اثر 7 کے عدد سے بہت گہرا تعلق ہے. دنیا چھوڑی رجب کے مہینے میں، رجب مہینہ 7واں، 25 تاریخ ہو گیا، 5-2-7 رات کا. پچھلے محلے والے بیگار دینے آئے ہو یا مجلس سننے آئے ہو؟ 7 ہی 7 کا عدد. اور حسن رضا دیکھنے والی یہ چیز ہے. چلو ایک اور تحفہ دیتا ہوں. پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی کچھ ہونے لگتا ہے اور اسی ہونے پر ہی پھر اپنے سارے آئمہ میں دیکھو کسی امام کا جو ذاتی لقب ہے، ذاتی، وہ اس کے نام کے حرف سے شروع ہو کر نام کے حرف پہ ختم نہیں ہوتا. تیرے مولا علی کا نام علی ہے، لقب مرتضیٰ ہے، عین سے شروع ہوتا ہے، یہ پہ ختم ہوتا ہے. دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں میں. تمہارے دوسرے امام کا حضرت رضا نام حسن ہے، لقب مجتبیٰ ہے، ہے سے شروع ہوتا ہے، یہ پہ ختم ہوتا ہے. کربلا والے کا نام حسین ہے، لقب ابو عبداللہ ہے، سے شروع ہوتا ہے، زاہد سلطان صاحب سلطان، اور دوسری ہے پہ ختم ہوتا ہے، وہ والی ہے نہیں. سجاد کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، عین سے شروع ہوتا ہے، نون پہ ختم ہوتا ہے. 5ویں کا نام محمد ہے، لقب باقر ہے، میم سے شروع ہوتا ہے، رے پہ ختم ہوتا ہے. امام ششم کا نام جعفر ہے، لقب صادق ہے، جیم سے شروع ہوتا ہے، قاف پہ ختم ہوتا ہے. اسی طرح دیکھتا جا، بس یہ آج والا ہے، موسیٰ کاظم، میم سے شروع ہوتا ہے، میم پہ ختم ہوتا ہے. میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا. بڑھ گیا بات جو اس کا آغاز بھی میم، اس کا خضر خواہ انجام بھی میم. یعنی علماء بس بتا رہا ہے یہ نام
نہ یہ نام زمین پر رکھا گیا، نہ لقب زمین پر عطا ہوا، ابھی لوح محفوظ خلق نہیں ہوئی تھی، یہ بے دل کے دل کی تختی پہ تب بھی موسیٰ کاظم تھا۔ اللہ پلے پڑھ یہ میری بات ہے یہ چلے گئے ہو؟ کیونکہ 14 کے نام بھی اس نے رکھے، لقب بھی اس نے عطا کیے، تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ہم جیسے کم علموں کو کہ اس کی ابتدا بھی محمد، اس کی انتہا بھی محمد، اور 14 میں اسی کی پیرات سلطان مثال ہے کہ اپنے لقب پر بھی اس نے اپنی امامت کا نمبر نہیں چھوڑا۔ میں کاظم کی عدد بتاؤں گا، جوڑو گے تم، میں ریاضی میں کمزور رہا ہوں طالب علمی کے زمانے میں بھی۔ کاف کے 20 لمبے والے کاف کے، الف کا 1، زوئے کے 900 اور میم کے 40، 961، 9 6 15، 1 16، 6 1 پھر 7۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں، ایک عالم ربانی کا جملہ اسی امام کے بارے میں نے پڑھا تھا، کتابوں میں آ گیا میرے سامنے، سناتا چلو۔ اولدیری میں نے آیت پڑھی تھی نا، لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، وہ رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے 7 مثانی عطا کی۔ اب پہلے اس آیت کے اگر کلمے گنو نا، لَقَدْ آتَيْنَاكَ سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ کلمے بھی 7 ہیں۔ اچھا ہیں یہ 14، 14ویں میں سے پہلے سے کہہ رہا ہے کہ تجھے 7 مثانی عطا کی ہے، 7 من المثانی۔ ذرا 7 من المثانی کے حرف گنو، سین بے عین الف، 7 کتنے ہو گئے؟ جو چوپو تم بھی میری طرح بیت میں کمزور ہو، 4، من کے 2 کتنے ہو گئے؟ پھر ہے المثانی، الف لام میم سے الف نون، یہ 7 کتنے ہوئے؟ 7 اور 6 13، 14ویں سے کہہ رہا ہے تجھے 13 عطا کر رہا ہے۔ اس کے حرف 13، اور لقد آتیناک 7 من المثانی کے نقطے گنو گے تو نقطے بھی 13۔ یہی تو ثقلین شاہ جی قرآن کا اعجاز عددی ہے کہ قرآن کے ہر عدد میں بھی علت ہے۔ اب سر اٹھانا، وہ کہتے ہیں آیت الجمع للصوبعۃ من السبع المثانی، ہے ایک جملہ انتخاب، لیکن خدا کی قسم حقائق کے سمندر بند ہیں۔ میں تو جھوم گیا تھا جب پہلی بار پڑھا تھا۔ آیت الجمع للصوبعۃ من السبع المثانی الذی یوجد لہ سمیع ولم یوجد لہ ثانی۔ وہ کہتا ہے یہ جو 7واں امام ہے نا، یہ اللہ کے جمال کی 7 مثانی میں سے 7ویں آیت ہے۔ نہیں، آدھے کے برابر مجمع نہیں سمجھا میں نے کہا کیا ہے۔ یہ تو میں بتاتا رہتا ہوں مجالس میں کہ کسی کو اللہ نے کلی طور پر اپنے جلال کا مظہر بنایا، کسی کو جمال کا۔ تمہارا رسول جمال کا مظہر ہے، نجف والا جلال کا مظہر ہے، سیدہ جمال کا مظہر، تیرا مولا حسن جلال کا مظہر، کربلا والا جمال کا مظہر۔ اب اسی طرح گنتے جاؤ، دیکھتے جانا، جس کا نام محمد آئے گا 14 میں وہ جمال کے مظہر ہیں۔
جس جس کا نام علی آئے گا وہ جلال کا مظہر ہے۔ ہائے ہائے، اگر کسی کا نام محمد نہیں اور نام میں میم آئی ہے تو وہ جمال کا مظہر ہے، جیسا کہ موسیٰ کاظم۔ میرا خیال ہے تمہارا دل نہیں چاہ رہا سننے کو، میں نے تو تیری توجہ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اسی طرح باسی چہرے بنا کے بیٹھے رہے نا آج کے رات بھی، تو بس پھر میرا کچھ کہنے کو دل ہے تو وہ بھی نہیں رہے گا، اگلا پچھڑا برابر ہو جائے گا۔ ہاں اس لیے کم از کم چہرے ٹھیک رکھنا میرے سامنے۔ تو یہ کوئی جلال کا مظہر کوئی جمال کا مظہر، اللہ نے یہ تقسیم جھنگ والوں کی ہی اس لیے ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر اللہ کا بدن ہوتا تو وہ کتنا حسین ہوتا، جو میرے جمال کے مظہر ہیں انہیں دیکھو بس میں ایسا ہی ہوتا۔ یہ پیکر جلال میں دیکھنا چاہو تو جو جو میرے جلال کا مظہر ہے، اسی لیے تو چونکہ اللہ کے جلال کا پہلا مظہر علی تھا، نام ہی وجہ اللہ کر دیا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جلال چہرے پہ ہوتا ہے پچھلے محلے والوں یا کہیں اور؟ تو علی ہے اللہ کا چہرہ۔ اللہ بتا رہا ہے میرا جلال دیکھنا ہے میرے چہرے کو دیکھو۔ آگے امامتوں میں بھی جلال یہ بانٹے گا، جو اپنے جیسے اماموں کو جلال الہی عطا کرے۔ نمک حرام شیعہ وہ تجھے 2 روٹیاں عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ 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 جیتے رہو۔ وجہ اللہ، وجہ اللہ کے معنی کیا ہے؟ بات آ گئی ہے، اور اس سرکار کے فرمان میں بھی دکھا سکتا ہوں جس کی آج مجلس پڑھ رہا ہوں، اسی کی امامت کی قسم۔ اپنے اجداد میں سے 2 امامتوں کے ساتھ اس نے حصہ ڈالا ہے۔ اپنے بابا علی کی اس صفت پر بھی سرکار موسیٰ کاظم فرماتے انا وجہ اللہ۔ اور دوسرا کربلا والے کی صفت میں حصہ ڈالا ہے، فرماتے انا صاحب کربلا، میں بھی کربلا والا ہوں۔ اب بات چونکہ انتخاب العباس آ گئی ہے وجہ اللہ کی، جملہ ایک حضرت صاحب بولنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کون وصول کرے گا، کون اس جشن میں بھی بیمار ہو جائے گا۔ پہلے میں غدیریت پڑھتا ہوں آیت، اس کے بعد صرف ایک بات کرنی ہے اپنے سامعین سے۔ اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ میں کہہ گیا اور تو یقیناً رہ گیا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور یار پہنچ بیٹھ بھی صحیح، سارا مجمع تیری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جدھر جدھر مڑو گے
بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں جہاں مڑو گے، جدھر جدھر مڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سامنے وجہ اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب جو آ گیا ہے، آج تو وہ پھنس گیا ہے نا، کل آنا نہ آنا اس کی مرضی، آج تو نہیں جا سکتا نا، سن کے جائے گا۔ جدھر یہ نہیں کہا کہ فَثَمَّ اللَّهِ جدھر مڑو گے سامنے اللہ ہوگا، جو روبرو ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ دوسرے محلے والوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ بالمشافہ ہونے والا خدا نہیں، وہ کہتا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر مڑو گے، یہ فائے بلا فصل کہلاتی ہے۔ یعنی اب ترجمہ اس کا بھی ارادہ سلطان یوں ہوگا کہ تمہارے مڑنے میں دیر ہے، وجہ اللہ کے سامنے آنے میں دیر نہیں ہے۔ اچھا 14 وجہ اللہ ہیں، میرا ایمان 14 کے 14 وجہ اللہ، لیکن دو ہستیوں نے کہا بول کے کہ انا وجہ اللہ۔ کوفے میں امیر کائنات نے کہا اور اسی آیت کو خضر خان پڑھ کے کہا، فرماتے ایوہ الناس انا وجہ اللہ الذی اتقلب بین اظہرکم حیث یقول فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجہ اللہ۔ فرماتے لوگوں جس وجہ اللہ کی اللہ نے قرآن میں بات کی ہے کہ جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ، وہ وجہ اللہ میں علی ہی تو ہوں۔ اللہ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ایک نجف والے نے فرمایا اور ایک اس شہنشاہ نے جس کی آج مجلس ہے کہ انا وجہ اللہ، میں وجہ اللہ ہوں، اور اللہ کہتا ہے جدھر مڑو گے۔ اب ایک حقیقت جبرن میرے سامنے آئی، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ قرآن میں سگلین شاہ جی اس کی نسبت سے 3 وجہ ہیں۔ قرآن میں 3 وجہ ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پہ رہنے والی ہر شے فنا ہو نہیں جائے گی، فنا ہے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے، غزن فر منبر پہ بول رہا ہے فنا ہے، تم بابا کر رہے ہو فنا ہو ہی نہیں۔ ہاں یفنا نہیں کہا، فان اب بھی فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس تیرے رب کا وجہ باقی۔ اب اللہ کرے مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے بے محل علم کی منڈی سجا دی تھی۔ یہ وجہ الرب ہے۔ اور ایک آیت ابھی آپ نے سنی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں وجہ الرب نہیں، جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ، اللہ کا وجہ، پہلے رب کا وجہ، یہ اللہ کا وجہ۔ اور سورہ قصص میں کہہ رہا ہے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے ہلاک ہے
بس وہ باقی ہے جو ہوا کا وجہ ہے۔ تو اب تین وجہ ہو گئے نا، رب کا وجہ، اللہ کا وجہ، ہوا کا وجہ، ہیں سارے ویسے وجہ اللہ، لیکن جب ملے بیٹھے ہوں پھر تقسیم ہو جاتی ہے۔ بتاتا ہوں، پتہ نہیں کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کون آج سے ٹکرائے گا۔ جب 14 ساتھ ہوں ویسے ایک ہیں، بٹے ہوئے 14 میں ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات جانو؟ اور جنگ شیعہ و سنیوں، لکھ لو یہ بات اپنی لوح دل پر کہ اللہ میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ ایک ہے، یہ 14 ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں، تیرے سر سے بات گزر گئی۔ بلے بڑی بات، وہ ایک ہے، یہ 14 ہیں۔ اگر ایک رہتے تو یہ بھی وہ ہوتے۔ اب جو بھی تیرے ساتھ ہوتی ہے ہوتی رہے۔ کلیت کا زور توڑنے کے لیے کل میں سے کچھ اجزاء تقسیم کی جاتی ہیں، یہ فطرت کا اصول ہے۔ تونسا بیراج میں 7ویں میں پڑھتا تھا جب بنا ہے، اور بناظر ہمارے سامنے میں پہلی بار جب پل بنایا گیا نا، دریا سندھ سمندر کا بچہ ہے، بہا کے لے گیا، پل کو بہا گیا۔ میں بھی تماشائیوں میں شامل تھا، سکول سے چھٹی لے کے گیا تھا دیکھنے۔ پھر بعد میں گورنمنٹ نے کیا کیا، اس سے راوی جتنی 2 نہریں نکالی تاکہ کلیت کا کچھ زور ٹوٹے۔ میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو۔ اس میں مالے والا بلے بڑی بات، اللہ ہاں تو بھائی یہی کچھ، اب بات سمجھ ہی گئے ہوگے تم سارے، جیتے رہو۔ اب یقیناً چہرے بتا رہے ہیں کہ سارا مجمع سمجھ گیا ہے۔ تو اس بحر توحید نے بھی اپنے اندر سے حقیقت محمدیہ کو جب باہر نکالا، نگاہ بے نگاہی سے دیکھا، ہیں یہ تو ہو بہو میں ہوں۔ یہ تو ہو بہو میں ہوں، میں غائب ہوں، یہ ظاہر ہے۔
مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نظر آتا ہے، لوگ تو اسی کو اللہ مانیں گے۔ اس نے بحر توحید کی 14 موجیں الگ کر لی۔ تو میں یہی سمجھانے لگا تھا کہ 14 ایک ہیں، اور یہی فرق ہے اس میں اور ان میں کہ یہ 14 وہ ایک، اگر ایک رہتے تو بس ایک ہی ہوتے۔ ہاں، اور جب ملے بیٹھے ہوں سنو تو پھر تیرا رسول وجہ اللہ ہوتا ہے۔ جب 14 بیٹھے ہوں بس میں حضرت اکٹھے انتخاب، تو اس وقت عامر رسول وجہ اللہ ہوتا ہے، اور فیروز نجف والا وجہ الرب ہوتا ہے۔ اب غزل بھر جملہ بولنے لگا ہے، حلالیو یاری ادرکنی کہنا، عرش ڈالنے لگا ہوں تمہارے سروں پہ۔ جب 14 اکٹھے ہوں، رسول وجہ اللہ ہوتا ہے، علی وجہ الرب ہوتا ہے، حسین وجہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ حسین وجہ ہو، یہی وجہ ہے، کیونکہ ہوا کا مقام پہ راز بڑا ہے، اسی لئے کہ 14 ہیں ایک۔ اللہ نے تو وجہ الرب کو بھی کہہ دیا کہ وہ فانی نہیں، فنا نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے کہا ہم مومن تھے، مان لیا، ثبوت نہیں ملا۔ ثبوت وجہ نے دیا، حسین سے اللہ نے کہا پڑھنے سے پہ قرآن پتا چلے وجہ باقی۔ اللہ 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 اللہ، ارادے جو اچھا بارہ، یہ تو اپنی جذب اور مستی میں سکلین شاہ جی 2 جملے زردہ بول گیا۔ رسول جب سامنے نہ ہوں تو پھر علی بھی وجہ اللہ اور موسیٰ کاظم بھی وجہ اللہ۔ بات بولی تو نہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ ہوگا۔ تو یا تو مجھ سے وقت لے لو، قیامت تک دے سکتا ہوں، کافی ہے، آگے ہے ہی نہیں تو کیا کروں میں؟ یا تو ان کے علاوہ کوئی وجہ اللہ دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اصول ہے نا بھائی، کیوں ملک ازر؟ یا دکھاؤ، اور نہیں دکھا سکتے تو پھر گزارا کرو ان سے۔ علی بھی وجہ اللہ اور یہ شہنشاہ بھی وجہ اللہ، یعنی ہم جدھر مڑیں گے سامنے علی بھی ہوگا، سامنے کاظم بھی ہوگا،
ولایت کے دو تاجدار سامنے. اچھا، جس کا ایمان ہے اس آیت پر اور ان کے وجہ اللہ ہونے پر، کیونکہ مجھے بڑی گندی عادت ہے، میں شک کی مزاج بڑا ہوں، خدا کی قسم. میں گھر میں بھی بیٹھا ہوں نا، میری بیوی بھی اگر جھک کے اپنے کسی بچے سے بھی بات کرے، میں کہتا ہوں میری شکایت کر رہی ہو، اب نقص ہے تو کیا کروں. تو میں ہوں بڑا شک کی مزاج. جو اس آیت پہ ایمان لا چکا ہے اور علی اور موسیٰ کاظم کو وجہ اللہ مان چکا ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. جو ٹھیک ہے. بس اب دیکھو آیت کیا کہہ رہی ہے، جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ. اب تمہارا رخ ادھر ہے، یہ دونوں باپ بیٹا تمہارے سامنے ہوں گے نا. میرا رخ ادھر ہے، میرے سامنے بھی ہوں گے نا. اب دیکھو میرا چہرہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. تمہارا ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. چونکہ یہ وجہ اللہ ہے، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جو اچھا، یہ زکریا جی، حسن رضا، غلام باز، تمہارا منہ ادھر ہے، پھر تمہارے سامنے بھی وجہ اللہ ہوگا. خضر خان کا ادھر ہے، پھر نادر سلطان، باز سلطان کا، زاہد سلطان کا، صاحب سلطان کا، ملک فیروز کا ادھر ہے، ان کے سامنے بھی ہوگا. عجیب بات ہے، کوئی یوں دیکھے کوئی نماز میں رکوع میں جا کے یوں دیکھے، لگتا ہے تو ہے ہی نہیں یہاں. ہاں، میں تقریباً ہر مجلس میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ شیعوں کے گھر پیدا ہو کے کوئی تیر نہیں چھوڑا تو نے، کوئی توپ نہیں داغی. یہ تو جبر مشیت ہے کہ اس نے شیعوں کے گھر اتار دیا. شیعہ کے گھر رہ کے شیعہ بن کے دکھا تو مانوں. ٹھیک ہے نا. اب قرآن میرے کا ذرا کہہ رہا ہے جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ. کوئی غیرت والا بندہ دشمن کے گھر جاتا ہے کبھی؟ جو چپ ہو آنا تو کرو نا، نہیں جاتا نا. اب مثال کے طور پر پیر نادر صاحب، ایک بندہ آپ کے سامنے میری شکایت کرے اور دن رات کرے، اور آپ باول پر میرے پاس آئیں تو میرے ڈیرے پہ کھانا کھا رہا ہو، تو آپ کہیں گے نہیں بڑے بے غیرت ہوئے، پیچھ پیچھے شکایتیں کرتے ہو، یہاں ٹکڑے توڑ رہے ہو. اگر تجھ میں غیرت تھی تو یہاں لینے کیا آیا ہے تو غیرت والا کبھی دشمن کے گھر نہیں جاتا. تو شیعہ ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہے، مولوی کے چکر میں آ کے تجھے نماز میں علی وارے میں نہیں ہے. میں جبر نہیں کرنا چاہتا، بے شک نہ کر قبول علی کو، لیکن غیرت کر. جب صبح کی نماز کا وقت آئے نا، کعبے کی طرف رخ کرنے سے پہلے یہ آیت سوچنا کہ جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ. اللہ سے کہنا پہلے وجہ اللہ ہٹا پھر نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. یہ کہاں کی شیعت ہے؟ تو قیام میں کھڑا ہے، دونوں باپ بیٹا تیرے سامنے، تو رکوع میں ہے تیرے سامنے، تو سجدے میں ہے تیرے سامنے. سجدے میں علی بھی آئے، موسیٰ کاظم بھی آئے، تشہد میں اکیلا علی بھی نہ آئے. اللہ
بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں بے شک تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا ستھرا، ہاں، اور جو سنا کرو اسے یہاں نقش کیا کرو، یاد رکھا کرو اور اس پہ عمل کیا کرو۔ ہاں سکلین شاہ جی، اسی شہنشاہ سے ملک اظہر ایک بندے نے اسرزا پوچھا تیرے مولا علی کی ولایت کے بارے میں سرکار سے، سر اٹھانا تھک گئے تو ادھار کروں، پچھلا مالا ٹھیک، جو کھڑے ہوئے ہو ٹھیک، جو کہ مولا جی خستہ نہ شدہ بار دیگر بے فرمائے چاشم میں کہہ یہ رہا تھا کہ تو رکوع میں ہے سامنے وجہ اللہ، تو قیام میں ہے سامنے وجہ اللہ، قنوت میں وجہ اللہ، سجدے میں وجہ اللہ، نہیں ہے علی بارے میں نہ صحیح، اس میں جبر کیا ہے؟ اللہ سے کہنا ضرور، پہلے سامنے سے وجہ اللہ ہٹا پھر نماز پڑھوں گا، آگے اللہ کا تو پتہ نہیں ہے، جو یہاں بیٹھے ان میں سے ایک زناٹے کا آئے گا، وہ کہے گا جب تیرے سامنے سے وہ کعبہ نہیں ہٹا سکتا، روح کعبہ کو کیسے ہٹائے گا؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا دوستو؟ ہاں چلو، تم چونکہ تازہ دم ہو اس لیے پہلے ادھوری بات کرنے لگا تھا انتخاب، اب عمل پوری۔ اصل میں ہوا کہ اسی شہنشاہ نے ایک دن اپنی محفل میں فرمایا کہ من احبنا بقلبہ ولسانہ کان معنا فی الصنام العظم، فرمایا جو بندہ ہم سے دل سے بھی محبت کرے اور زبان سے بھی کرے، کیا کلیہ دے رہا ہے علی کا بیٹا، بے قلب ہی و لسان ہی، یعنی زبانی ہے دل میں نہیں منافق، دل میں ہے زبان پہ نہیں غداری، ہاں دل تک نہیں رکھنی زبان تک بھی لانی ہے۔ تو جب نماز پڑھتا ہے علی دل میں تو ہوتا ہے نا، زبان پہ کون لائے گا بھائی؟ اللہ ہاں تو میرے مولا کاظم فرما رہا ہے جو ہم سے من احبنا بقلبہ ولسانہ، جو ہم سے دل اور زبان دونوں سے محبت کرے، کان معنا۔ اور غدیر میں بیٹا یہ تسلیم کرتا ہوں، میرا علم اتنا نہیں کہ میں سرکار کاظم کی جملے کی شرح کر سکوں، جس حد پہ وہ بولتے ہیں وہ آدم کے شعور سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے، ہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم وہاں تک بات کرتے ہیں۔ فرمایا جو دل اور زبان دونوں کے ساتھ ہم سے پیار کرے، کانا معنا فی الصنام العظم، وہ عظیم نہیں اعظم بلندیوں پر ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، اور یہ یاد رہے یہ وہ خاندان ہے۔ ویسے پھر بات وہی آ جاتی ہے حضرت کہ ہیں تو 14 ایک، لیکن پھر یہاں بھی 2 ایسے ہیں جو بظاہر جانوروں پر معراج پہ گئے، ایک تیرا رسول اور ایک تیرا 7واں امام۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مجلس میں پوری تفصیل میں تمہیں سنا چکا ہوں، اب پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا بھول گئی ہے یا مجھے نہیں پتا ہے، یاد جس کو یاد ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔
تھوڑے پتہ نہیں لوگ نئے ہیں زیادہ یا باقی بھول گئے ہیں، نئے ہیں؟ چلو میں پھر جلدی بتاؤں، جلدی بات لمبی ہے، بس تلخیص بتاتا ہوں۔ صفوان بن مہران یہ استبل کا نوکر تھا تیرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اسے مولا نے کہا میری جو شولہ نامی اونٹنی ہے نا اس پہ پاکھر رکھ کے، آپ پاکھر کو کیا کہتے ہو؟ پاکھڑا ہی کہتے ہیں، اردو میں پاکھر کہتے ہیں۔ وہ پاکھر رکھ کے تیار کر کے دروازے پہ لے آ۔ صفوان کہتا ہے میں کھڑا تھا لے کے، 5 سال کی عمر تھی سرکار موسیٰ کاظم کی، باہر نکلے وَقَانَ عَلَى شَفَتَيْهِ مِدَادٌ، سرکار کے دونوں لبوں پہ سیاہی، کچھ لکھ رہے تھے نا وہ بھی لگی ہوئی تھی۔ آئے اور مجھے کہتے ہیں انخل ناکا بٹھا، کہتا میں کانپ گیا، ناکا میں نے بٹھائی، سرکار سوار ہوئے، ناکا اٹھی، میں نے کہا میں یہ تو تیرے بابا نے منگوائی تھی، اگر وہ باہر نکلے میں تو مارا جاؤں گا۔ میری طرف دیکھا، جواب نہیں دیا۔ ارتفعت الناقہ فی الہوا، اونٹنی نے پرواز شروع کی۔ تیری ضیافت دبا کے لیے میں دوہرا رہا ہوں، ورنہ میں تو اگلی جہت پہ جانے والا تھا۔ پھر خریدار بننا، اڑ گئی، وغابت فی السما، اور آسمانوں میں غائب ہو گئی۔ صفوان کہتا ہے فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں نے اِنَّا لِلَّهِ پڑھی، آج میں نہیں بچتا۔ ایک تو مولا نے سواری کے لیے منگوائی تھی، وہ ناکہ لے گیا مولا، اور پوچھیں گے کہ موسیٰ کاظم کی طرح میں کیا بتاؤں گا؟ کافی دیر کے بعد ناکہ اتری، شالت یدہ، اگلے پاؤں زمین کی طرف پھیلے ہوئے، دروازے پہ قدم ٹکائے، مولا نے بٹھائی، اترے، اندر چلے گئے۔ نوکر باہر آیا کہ مولا فرما رہے ہیں استبل میں ناکہ واپس لے جا، اور تو میرے حاضر ہو۔ اب اس سے زیادہ مختصر میں نہیں کر سکتا تھا، ہاں تفسیر سے پڑھتا تو 25 منٹ کم از کم لگنے چاہیے تھے۔ باندھ کے آیا، کہتے دل میں ایک تو اطمینان ہوگا کہ شکر ہے مولا نہیں آئے باہر، اس جواب طلبی سے تو بچ گیا۔ ناکہ باندھی گیا، سلام کیا، میں فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نے ناکہ اپنے لیے منگوائی تھی؟ اللہ 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 اکبر، جاگتے رہنا حلال زادو، تو مولا پھر کس لیے منگوائی تھی؟ فرمایا موسیٰ کے لیے۔ نام تو موسیٰ ہے نا، سرکار کا کاظم لقب ہے، کہا موسیٰ کے لیے، چونکہ جو کتابوں میں ہے، میری علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ وہی لفظی دو رہا ہوں۔ فرمایا موسیٰ کے لیے۔ مولا وہ تو اوپر اڑ گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ اب میں دیکھتا ہوں میرے سامنے کون کیا ہے۔ میری ذمہ داری پیر ناظر سلطان پھر وہی انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ، 6 چیزیں ہدایت شاہ نجف سے مانگ رہا ہوں۔ جب صفوان نے پوچھا مولا اوپر گئی تھی ناکہ، یہ گئے کہاں تھے؟ فرمایا بالغ موسیٰ ما بالغ جدی لیلۃ المعراج، فرمایا شب معراج جہاں جہاں میرا نانا گیا وہاں وہاں موسیٰ کاظم گیا۔ اللہ اللہ بڑی بات۔ اب تم واقعی تھک گئے ہو۔ میرے پاس تو علم غیب میں تھوڑی رکھتا ہوں یار، میرے پاس تو پیمانہ یہی نعرہ ہے، جب تک یہ فٹ لگتا رہتا ہے میں سمجھتا ہوں تازہ دم ہے، جب یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں تھک گئے ہیں۔ یہ جو بعد میں نعرہ لگواتے ہیں نا کرتے نقصان ہے۔ جو اچانک نعرہ لگاتے ہیں کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی، آرام سے ذرا سب بولو مل کے بولو۔
सकीला हाँ, कल तुमने पूछा था ना आमिर कलंदर के नारे के बारे में। हाँ, बात आ गई, चलो मिंबर पे, क्योंकि इसने सवाल किया है तो किसी और के ज़हन में भी हो सकता है। सवाल भी नाज़र सुल्तान बहादुर सुल्तान ये किया था आमिर ने कि ये जो हमारी मजलिस में कलंदर का नारा लगता है, मजलिस तो मौला की होती है, ये कहीं हम गलत तो नहीं करते? तो अब सारे सुन लो, कुरान में जहाँ असहाब कहफ का जिक्र है, अल्लाह कह नहीं रहा सबअतुन सामिनुहुम कल्बुहुम, वो 7 उनमें का 8वां उनका कुत्ता, यानी कुरान में जहाँ वो 7 वहीं उनका कुत्ता, तो अली का कुत्ता मजलिस में क्यों नहीं आ सकता भाई? वो 7 भी कुरान में, उनका कुत्ता भी कुरान में। और जरा मतलब अगर गिनती देखनी है सकलन शाह जी, सबअतुन 7, सामिनुहुम कल्बुहुम 2 दफा हुम, उनमें का 8वां उनका कुत्ता। बस जैसे असहाब भी कुरान में, उनका कुत्ता भी कुरान में, ऐसे अली भी मजलिस में, उसका सग भी मजलिस में। तुझे खबर ही नहीं है ना, तू अभी तक यार मैंने कितनी दफा कहा जब मैं बोल पड़ा करूं तो फिर चुप हो जाया करो, क्योंकि तू अभी तक अशरफुल मखलूकाती के नशे से बाहर नहीं निकला, इसीलिए अभी तक तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं उतरी। जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद का कुत्ता बन के तो देख। अल्लाह, हाँ, फिर तुझे पता चले। और देख लो असहाब कहफ अपने कुत्ते को कुरान तक ले आए कि नहीं? बोलो ले आए ना। और यही मेरा मौला मूसा काज़िम नहीं कहा, फरमा रहा जो दिल और ज़बान से हमसे मोहब्बत करे, काना माअना फिस्सिना मिल आज़म, वो आज़म बुलंदियों पर हमारे साथ। और यही मैं जुमला कहना लगा, मौला ने कहा जहाँ जहाँ शब मेराज मेरा नाना गया, वहाँ वहाँ मूसा काज़िम गया। अब रसूल अर्श पे गया या नहीं? तो फिर ये अपनी ऊँटनी को अर्श पे ले गया होगा। ठीक है ना? यानी अब ये तो देखो ना, एक मोहम्मद अर्श पे जूतियां रख के खड़ा है, एक उस पे ऊँटनी लेके खड़ा है। खुदा की कसम मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, तेरे चेहरे देखकर मुझे समेटना पड़ जाता है। हैं? रसूल जूते समेत गया अर्श के नहीं? तो भाई यही तो कह रहा हूँ, अर्श जिनकी जूती के नीचे है उनकी बुलंदी क्या होगी। और मौला मूसा काज़िम कह रहे हैं जहां हम होंगे, कहां असहाबे कहफ की ताकत, कहां 14 मोहम्मदों की ताकत। समझ आई बात? हाँ, अल्लाह ये भी हम तो अपनी ताकत के मुताबिक गुलाम अब्बास ऊपर ले जाएंगे
ان کی بلندی امکان سے بھی آگے، اکوان سے بھی آگے، لامکان سے بھی آگے۔ اور میرا مولا فرما رہے کانا معنا فی السنام العظم، اعظم بلندیوں پر ہمارا حبدار ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ بات کی بس سمیٹتا ہوں، تمہیں زیادہ نہیں تھکانا۔ تو ایک شخص انتخاب بول پڑا، کہتے مولا حل یلزم الرجل ولایت امام زمانے ہی فی عصرہ ہی۔ مولا آپ نے فرما دیا، میں ایمان لے آیا ہوں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہر زمانے کے بندے پر اپنے زمانے کے امام کی ولایت لازم ہے؟ اب ذرا سر اٹھانا اگر تھک نہیں گیا تو۔ ہے جمال کا مظہر، جلال آ گیا۔ فرمایا لن تفیدک ولایتی ان لم تکن تؤمن بولایت امیر المومنین۔ فرمایا اگر تجھے میرے بابا امیر المومنین کی ولایت پہ ایمان نہیں، میری ولایت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ نہیں، جملہ تو آگے ہے جو ٹیسٹر لگانا ہے میں نے، جملہ تو آگے۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہے مولا آپ کی ولایت میرے دل میں ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا ہم سب کی ہو، اگر علی کی نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ذرا سوچنے لگا، مولا نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انا فی ہے معک، اس معاملے میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اگر میرے دل میں بھی علی کی ولایت نہ ہو میری امامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس میں کہہ گیا، پتہ نہیں کون کیا سمجھا۔ بڑی بات میں میرے دل میں بھی اگر ولایت نہ ہو علی کی۔ اب یہ جملہ خدا کی قسم اس کے مقابلے میں زمین آسمان پہاڑ تنکے سے بھی ہلکے لگتے ہیں، اتنا بڑا جملہ بولا ہے امام نے۔ میں میرے ہاں بھی اگر علی کی ولایت نہ ہو میری امامت بیکار ہے۔ اور تمہیں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کے اعلان ولایت نہ کرنے پہ اللہ رسول سے کہ رسالت نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ اللہ اللہ، یہی کہا تھا نا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر فعلاً عملاً یعنی پریکٹیکل کر کے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو تو نے میری رسالت کوئی نہیں پہنچائی۔ جب علی کے مولا سے یہ کہہ رہا ہے موسیٰ کاظم تو پھر بیٹا ہے علی کا۔ ہاں اور دیکھو جس کا ذکر ہوتا ہے چاہے جشن ہو، ظہور ہو، شہادت ہو، وفات ہو، تو اس ذکر کا جو حضرت سب سے بڑا درس ہوتا ہے ہمارے لیے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اس کے فرمودات پہ ایمان رکھنا۔ اور مولا نے 2 شرطیں لگائی تھیں، بے قلب ہی بلسان ہی، دل میں بھی ہو، دل میں رہے علی کی ولایت اور زبان پہ نہ آئے تو تیرے شیعہ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو بھی تھک گیا، بس سمٹ گئی میری بات، مگر ایک جملہ میں یہاں ضرور کہوں گا کیونکہ وہ نہ کہا انتخاب تو میں بیمار ہو سکتا ہوں۔ ہاں اب پتہ نہیں کون مجھے بیمار دیکھنا چاہتا ہے اور کون نہیں۔
گیا جنہوں نے نعرہ لگایا وہ مجھے بیمار نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں بس سنو بات اسی پہ سامنے آئی پھر ناظر سلطان کے زبان پہ ناظر سلطان صاحب سلطان اور دل دونوں میں. دل میں ہو زبان پہ ناظر شکلان شاہ جی کوئی فائدہ نہیں. اور یہی کچھ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے علی کے لہجے کی مالکہ نے فرمایا تھا. جاگنا جاگنا خدا کے لیے جاگنا. ہاں اور انتخاب یہ بھی پکی بات ہے کل یا یہ آدھے آئیں گے یا زیادہ آئیں گے. نہیں مجھے تم جانتے ہو مجھے اس بات کی کہاں پرواہ. میرے سامنے 5 بھی ہو تو 5 لاکھ ہیں. اس بات کا تو وزن فرق کو کبھی احساس ہی نہیں. نہ اپنی ذات کا کبھی ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن میں پیدا ہوا تھا. سر اٹھاؤ. میں تو جب رک جاتا ہوں احتیاط کرتا ہوں ملک ظرف تو وہ صرف اس لیے کہ حبدار کا ظرف عقیدت چھلک نہ جائے الٹ نہ جائے. مومن کا نقصان نہیں چاہتا. خطبہ دے رہی تھی علی کی بیٹی دربار میں سناٹا تھا. رکی فرمایا میں جانتی ہوں تمہاری خاموشی کی وجہ ہر حلالی جاگے گا. فرماتی ہے اے تارزت ولایت ابی فی حلقومکم وَإِن جَرَتْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِكُمْ فَمَا قُتِلَ أَخِي. فرمایا میں جانتی ہوں تم کیوں چپ ہو. میرے بابا کی ولایت تمہارے حلق میں پھنس گئی ہے. اللہ اب یہ ہر بندہ اپنی پسند کے عالم سے پوچھے کہ عربی میں اے تارزہ یا تارزوں کا باب کہاں لگتا ہے. اے تارزت ولایت ابی فی حلقومکم تمہارے گلوں میں حلقوم میں میرے بابا کی ولایت پھنس گئی ہے. اگلا جملہ سنو ایک فیصلہ اور میں دعا مانگنے لگا ہوں. فرماتی ہیں وَإِن جَرَتْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِكُمْ فَمَا قُتِلَ أَخِي. اگر یہ ولایت تمہاری زبان پہ جاری ہو جاتی آج میرا بھائی کہاں قتل ہوتا. اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو سمجھ آئی یا سر سے گزر گئی. علی جیسے مفتی اکبر کی بیٹی نے فتویٰ دیا کہ قتل حسین کی وجہ یہ ہے کہ علی کی ولایت زبان پہ نہیں آئی. اب آئندہ جو شیعہ علی کی ولایت سے روکے پوچھنا تیرا قتل حسین میں کتنا حصہ ہے. چونکہ علی کی بیٹی کا فتویٰ ہے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو شیعہ بھی کہلوائے ولایت سے بھی روکے اور پھر یہ ضد کرے کہ میں شیعہ ہوں. پھر یہ نہیں پھر تجھے بتانا پڑے گا کہ تیرا قتل حسین میں کتنا حصہ ہے. اگر اس الزام سے بچنا ہے دل میں بھی ولایت رکھ زبان پہ بھی جاری کر. حسین کے بیٹے کا موسیٰ کاظم کا وعدہ ہے کانا معنا فی السنایا جس بلندی پر ہم ہوں گے ہمارا موالی ہمارے ساتھ ہوگا. اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا سننا
اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور یہ بارہا بتایا ہے تمہیں، شعبان والے جشن میں بھی بتاتا رہتا ہوں، اور جب سے یہ عشرہ شروع ہوا ہے، یہ تاریخ تو ہر سال آتی ہے، اس میں بتاتا ہوں کہ ان 14 میں سے جب کوئی زمین پہ آتا ہے تو یوں سمجھو کبریائی پیکر کی چادر اوڑھ کے اتار آتی ہے۔ پھر وہ خوشی زمینی نہیں رہتی، فرشی نہیں رہتی، عرشی ہو جاتی ہے۔ وہ بندے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ خالق کی خوشی ہوتی ہے۔ اور جب بے دل خوش ہو، ایک 10-20 مربع کے زمیندار کے گھر میں خوشی ہو تو وہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اور یہ تو علی کل شیء قدیر کی مسرت اقتدار کا مالک ہے۔ تو پھر جس دن اللہ خوش ہو اس دن 2 روٹیاں نہ مانگا کر، اس دن چھوٹی موٹی چیزیں مانگ کے کمظرفی کا ثبوت نہ دیا کر، بلکہ سجدہ کر کے مالک سے یہ کہا کر تو آنے والے کی خوشی پہ جتنا خوش ہے اور جو لٹا سکتا ہے ڈال میری جھولی میں۔ اور میرا ایمان بھی ہے، میرا وعدہ بھی ہے کہ جتنا تجھے 14 پہ محمد والے محمد پہ یقین ہوگا اتنی عطا ہوگی۔ اور اپنی جھولی کے چھوٹے پن سے نہ ڈرنا، وہ تو وہ اللہ ہے، یہ جو تیری بینائی ہے اس پر سوئی کی نوک رکھ دی جائے تو چھپ جاتی ہے نا، جہاں نگاہ ہے سوئی کی نوک کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں زمین نظر آتی ہے، درخت، آسمان، دریا، جو سوئی کی نوک میں کائنات کو سمو دیتا ہے وہ اس جھولی میں کیا کیا ڈال سکتا ہے۔ میں یہ کہ مالک پہ بھروسہ ہونا چاہیے، مالک پہ ایمان ہونا چاہیے۔ میں صرف رسم نبھا دیتا ہوں کہ تم میں اگر کوئی بھی اولاد ہے، موسیٰ کاظم کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا ہو، اگر کوئی مقروض یا تنگ دست ہے اس کے قرض اتریں، اسباب غیب سے اس کی تنگ دستی دور ہو، اگر کوئی مومن قید ہیں انہیں رہائی نصیب ہو موسیٰ کاظم کی قید کا صدقہ، اگر کوئی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ کلیہ مرحمت ہو۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، اور جمعی مومنین و مومنات نے جنہوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں وہ ذات واجب بھی بہتر جانتی ہے، اور آج والا شہنشاہ بھی وہ غایت المرام تک پہنچے۔ اور ہماری آخری پہلی اور سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کل ولیک و حجتنا الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارض والمتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنك